تو ایسے پردہ ڈالنے والے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بارش نہیں ہو رہی، بارش رکی ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر میدان میں نکلے اللہ سے دعائیں مانگنے کے لیے کہ یا رب العالمین بارشیں برسا دیجیے۔ کہا موسیٰ تیری قوم میں ایک ایسا بدبخت ہے کہ جس کی وجہ سے بارشیں رکی ہوئی ہیں، یہ اس مجمع سے اٹھ کے جائے گا تو پھر بارش برسے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا فرمان ہے ایسے بدبخت کو مجمع سے اٹھ کر چلا جانا چاہیے۔ اب وہ بدبخت آدمی تھوڑا سا سوچ سمجھ والا تھا، جاننے والا تھا، اللہ کی پہچان دل میں تھی، ایمان دل میں تھا، لیکن تھا گناہگار۔ من ہی من میں اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرنے لگا کہ یا رب العالمین آج اگر ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا، اگر پکڑا گیا، سب لوگوں کے سامنے ننگا ہو جاؤں، میرے اللہ میری توبہ کو قبول کر لی۔ اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ بندہ اٹھا بھی نہیں، اٹھ کے گیا بھی نہیں، یہ بارش کا رحمت کا معاملہ کیسا ہے؟ فرمایا پہلے جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی آج اسی کی وجہ سے بارش دے رہا ہوں۔ اس نے توبہ اتنی شاندار کی ہے کہ اس کی وجہ سے بارش دے رہا ہوں۔ کہا اچھا بندے کا بتا ہی دے یا اللہ، مجھے ہی بتا دے، میرے کان میں وحی کے ذریعے بتا دیا جائے کہ کون ہے، اے ہے بی ہے سی ہے، کون ہے؟ کہا جب گناہگار تھا، جب مجھ سے دور چلا گیا تھا تب نہیں بتایا، اب تو وہ میں نے اپنی چادر رحمت میں اس کو سمیٹ لیا، اب کیوں بتاؤں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ حضرات محترم، رمضان المبارک کی برکتیں، رحمتیں، مغفرت اور جہنم سے نجات کے جو انعامات ہیں وہ ہم پر نچھاور کیے جا رہے ہیں۔ دوسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ یقیناً اللہ رب العالمین نے ان دنوں کی رحمتیں اور برکتیں جدا ہی رکھی ہیں۔ نیکی کا ماحول، انسان کے دل کی کیفیت، اللہ کے ساتھ اس کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کا شوق،
یہ ایک ایسا جذبہ انسان کو اس ماہ مبارک میں ملتا ہے، اور قرآن عظیم الشان کے ساتھ اس کی لگن۔ عام دنوں میں ہم اس لگن کو، اس شوق کو، اس ولولے کو اپنے اندر محسوس نہیں کر پاتے جو رمضان المبارک کی خاص برکتوں سے ہمیں میسر آتا ہے۔ سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس کے بارے میں خاص طور پر لکھا کہ جیسے پہلے وقتوں میں کسی سکتے کے مریض کو چیک کرنے کے لیے اس کے ناک کے اوپر شیشہ رکھا جاتا تھا، اگر شیشہ دھند آلود ہو جاتا تو بندہ یہ جائزہ لے کر کہہ دیتا تھا، ڈاکٹر یہ بتا دیتے تھے کہ یہ ابھی زندہ ہے، یعنی ناک کے اوپر شیشہ رکھتے تھے، دھند آ جاتی تھی، اگر سانس چل رہا ہوتا تھا تو وہ پتہ چل جاتا تھا کہ یہ بندہ ابھی زندہ ہے۔ ابھی تو بہرحال جدید میڈیکل سائنس میں بہت سارے طریقے ہیں انسان کی زندگی کا جائزہ لینے کے لیے، زندہ ہے، مردہ ہے، اس کی زندگی کی کیا کیفیت ہے۔ کسی معاشرے کا جائزہ لینے کے لیے کہ اس میں ایمان کی کیفیت باقی ہے، ایمان اس کے اندر باقی ہے، اور یہ معاشرہ ابھی ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ زندہ معاشرہ ہے، تو وہ سمجھے جائزہ لینے کے لیے رمضان المبارک کے یہ دن ہیں جس سے انسانوں کے ایمان کا پتہ چلتا ہے، ان کے اندر کتنی زندگی کی رمق باقی ہے، کتنی نیکی اور ہدایت کے ساتھ ان کو شوق اور ولولہ اور محبت باقی ہے۔ تو وہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ بہرحال ہمارے معاشرے میں وہ لوگ بھی ہیں جو رمضان المبارک میں روزے داروں کا خیال نہیں کرتے اور کھاتے پیتے ہیں، یا جھوٹ، بددیانتی، چغل خوری اور کرپشن، اس طرح کی بیماریاں موجود ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کا فضل اور احسان کہنا چاہیے کہ ہم اس گئے گزرے دور میں بھی رمضان المبارک کے دنوں میں اپنے اندر ایک ایمان کی حرارت پاتے ہیں، وہ زندگی کا ثبوت پاتے ہیں۔ تو حضرات محترم، میں نے آج قرآن عظیم الشان کی کچھ آیات جو آپ کے لیے منتخب کی ہیں، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے خاص طور پر آپ کو اپنی مغفرت کی طرف بلایا ہے اور کہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، تم دوڑ کر چلو میری مغفرت اور جنت کی طرف۔ مغفرت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا خاص فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو اپنی چادر رحمت سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ غفرہ کا مطلب ہے ڈھانپ لینا۔ مثلا کسی صندوق میں، کسی ٹاچی کیس میں ہم کپڑے وغیرہ ڈال کے اس کے اوپر جب اس کا ڈھکنا لگا دیتے ہیں تو اس کو ڈھانپ دیتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ ڈھانپنے سے مراد لیتے ہیں۔ اور میں اور آپ جب اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوتے ہیں، تو اللہ رب العالمین بھی اپنی چادر رحمت کے ساتھ ہمارے ان گناہوں کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ اس کو مغفرت کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے خاص طور پر جو ارشاد فرمایا کہ مومن کی یہ کیفیت ہے کہ وہ ڈھیلا ڈالا نہیں ہوتا، اور ڈھیلے ڈھالے ایمان کے ساتھ جنت، مغفرت اور انعامات نہیں ملتے۔ جس طرح انسان اپنے دنیا کے معاملات میں ڈھیلے ڈھالے انداز میں زندگی گزارتا ہے، سستی کاہلی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، تو اس کو کیا ہی ملتا ہے؟ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، یعنی اس کی زندگی میں محنت کا عنصر شامل نہیں ہوتا، کوشش اور جدوجہد شامل نہیں ہوتی۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ نہ اس کو ملازمت اچھی ملتی ہے، نہ اس کا کاروبار ٹھیک ہوتا ہے۔ انسان کو اپنے آپ پر کچھ جبر کرنا پڑتا ہے، نیند چھوڑنی پڑتی ہے، سستی چھوڑنی پڑتی ہے، محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے، صبح وقت پر نکلنا پڑتا ہے۔ کس قدر زیادہ! اور ایک طالب علم ہے 16 سال 18 سال 20 سال محنت کرتا ہے، پھر اس کا کوئی کیریئر بنتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ جنت جو اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا انعام ہے ایمان والوں کے لیے،
نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ کوڑا کیا ہے؟ 1 انچ موٹا ہوگا، چھڑی 1 انچ موٹی چھڑی ہوگی، اس کو رکھنے کی جگہ دنیا و ما فیہا، یعنی جو کچھ دنیا میں ہے، دنیا میں مال و دولت، ہیرے جواہرات، سٹیٹس، کاروبار، سب کچھ ایک طرف رکھ دیا جائے اور جنت میں ایک چھڑی رکھنے کی جگہ اگر انسان کو مل جائے، وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ فضل و احسان، اور ہم چاہتے ہیں کہ جنت کے انعامات، مغفرت، اللہ کی چاہت، اللہ رب العالمین کے رحمتوں برا حصار ایسے ہی مل جائے۔ جو ایمان مجھے نماز کے لیے اٹھنے میں مدد نہیں دیتا، اپنے بستر سے اٹھا کر واش روم میں جانا اور وضو کرنا، اس میں میں کاہلی اور سستی برتتا ہوں، وہ ایمان مجھے جنت میں اتنے اعلیٰ رتبوں پر کیسے لے کر جائے گا؟ قبر کے عذابوں سے کیسے بچائے گا؟ کیسے مجھے اس بات کا شوق آئے گا کہ میں اٹھ کر کچھ چند نوافل پڑھ لوں؟ کیسے اپنے رب کے حضور کچھ توبہ استغفار کا معاملہ کر لوں؟ کیسے میں آگے بڑھوں اور قرآن عظیم الشان کی تلاوت کر لوں؟ میں اپنے موبائل کو، اپنی جناب والی دیگر اس طرح کی مصروفیات کو چھوڑ کر نیکی کی طرف مائل ہو جاؤں۔ اگر میں یہ کروں گا تو پھر مجھے یہ اللہ تعالیٰ کے انعام ملیں گے، اور اللہ رب العالمین بھی یہی کہتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، ایسی جنت جس کا عرض، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اللہ نے یہاں چوڑائی کا ذکر کیا، یعنی اتنی اعلیٰ ترین جنت تمہیں اس مغفرت اور بخشش اور توبہ کے راستے پر چلنے کی وجہ سے ملے گی۔ دیکھیے اللہ نے ترتیب بنائی ہے، مضمون، اللہ کی ہر بات میں مضمون کی ایک ترتیب ہے۔ ساریو الی مغفرۃ کہا پہلے، ساریو الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت اور بخشش کی طرف دوڑ کر چلو۔ جس طرح ایک دوڑ میں شریک، وقت کا میں ایک دوڑ میں شریک جو ہوتا ہے نا جی کھلاڑی، وہ دوڑتے ہوئے کیا کرتا ہے؟ اس کا دھیان ادھر ادھر ہوتا ہے؟ نہیں، وہ دوڑ میں یکسوئی کے ساتھ اپنے مقابل کے ساتھ دوڑ رہا ہوتا ہے، اور دھیان اس کا کہاں پہ ہوتا ہے؟ اپنے ٹارگٹ کے اوپر، اپنے ٹارگٹ کے اوپر اس کا دھیان ہوتا ہے۔ اور وہ یہ نہیں ہے کہ کبھی سموسے والے کو دیکھ رہا ہے، کبھی پکوڑے والے کو دیکھ رہا ہے، کبھی جناب والی سائڈ پہ تالیاں بجانے والوں کو ہاتھ ہلا کے جواب دے رہا ہے یا اس کا سلام لے رہا ہے۔ نہیں، وہ کہتا ہے یہ میری زندگی داؤ پر لگی ہوئی ہے، میں نے یہ دوڑ کر اپنے اس وننگ پوائنٹ پر پہنچنا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، یہ متقی لوگوں کے لیے ہم نے تیار کی ہے۔ مغفرت بھی متقی لوگوں کو ملے گی اور جنت بھی متقی لوگوں کو ملے گی۔ متقی کون ہیں؟ اس کی بات بھی آگے وضاحت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دی۔ جس طرح کہا نا جی کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ روزے ہم نے تم پر اس لیے فرض کیے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے متقی لوگوں کی صفتیں بیان فرما کر فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ۔ متقی کون ہیں؟ جو ہاتھ کی تنگی اور آسانی دونوں حالتوں میں، معاش کی تنگی اور آسانی دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کیا مراد ہے؟ میرے پاس اللہ نے صلاحیت دی ہے، وہ میں اللہ کی راہ میں لگاتا ہوں۔ مجھے اللہ رب العالمین نے صحت، تندرستی، جوانی دی ہے، میں اپنا وقت اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ میرے پاس اللہ نے مال دیا ہے، وہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ میرے پاس اللہ نے اولاد دی ہے اور اس اولاد کو کچھ صفات دی ہیں، مثلا میری اولاد میں اگر انٹرنیٹ کی استعمال کرنے کی صلاحیت ہے،
اس کے ذریعے کوئی نہ کوئی نیکی پروان چڑھانے کی صلاحیت ہے، میں اپنی اولاد کو اس کام پہ لگا دوں۔ لازم نہیں ہے کہ میرے پاس مال ہو تو میں پھر نیکی کے کاموں پر خرچ کروں۔ مال کا ہونا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ بہت بڑی صفت ہے، اور اسی لیے اللہ نے کہا ينفقون فی السراء والضراء، یعنی ہاتھ کی تنگی کے دنوں میں بھی، ہاتھ کی آسانی کے دنوں میں بھی۔ یعنی اگر کوئی شخص جس کے پاس اللہ نے 1000 روپیہ خرچ کرنے کی صلاحیت دی ہے اور اس کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے، وہ 1000 روپیہ خرچ کرتا ہے، اور دوسرا شخص جس کے پاس 100 روپیہ خرچ کرنے کی صلاحیت ہے وہ 50 روپے اللہ کی راہ میں لگا دے تو گویا اس نے اپنا پیٹ کاٹ کر دیا۔ وہ مثال آپ اپنے سامنے رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے اپنے ساتھیوں سے مال مانگا، لوگ اپنے گھروں کا مال اسباب لے آئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا مال لے آئے، حتیٰ کہ اپنے جو جسم پر جو کپڑا ڈالا تھا اس کے بٹن بھی اللہ کی راہ میں دے دیا، اور خود کانٹوں سے اپنے جسم کو، وہ چادر کو جوڑ لیا اور ڈھانپ لیا۔ پھر ایک صحابی ساری رات کنواں چلاتا رہا، دیکھیے دینے کا انداز کیسا ہے، ساری رات یہودی کا کنواں اس لیے چلاتا رہا کہ یہاں سے جو مزدوری ملے گی اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا، اور وہ 3 سیر کھجوریں اس کو ملی، آدھی اپنے بچوں کی بھوک مٹانے کے لیے چھوڑ آیا اور آدھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر کر دی گئی کہ یا رسول اللہ اس بندے نے، آپ کے ساتھی نے ساری رات یہودی کا کنواں چلایا ہے، اس کی زمین کو پانی دیا ہے، اور اس کھجوروں کے 1.5 سیر کو سارے ڈھیر پر بکھیر دیا گیا اور کہا گیا کہ آج یہ کھجوریں سارے مال پر نمبر لے گئے۔ ينفقون فی السراء والضراء، اور پھر کہا والکاظمین الغیظ، مومن کی یہ خوبی ہے اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے صلاحیت دی ہے، اللہ نے عہدہ دیا ہے، میں لوگوں کے اوپر ناک سے ہوائیں نکالتا پھوں پھاں کرتا پھروں، اور لوگوں کو، مجھے جوانی مل گئی میں لوگوں کو کونیاں مارتا پھروں، لوگوں کو طاقت کے بلبوتے پر دباتا پھروں، نہیں۔ والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو کنٹرول کرنے والا مجھے بننا چاہیے۔ اور پھر کہا والعافین عن الناس، لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنے والا مجھے ہونا چاہیے۔ یہ وہ صفتیں ہیں جو متقی لوگوں کی صفتیں ہیں، جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین جنت دے گا، اور جن کی وجہ سے میرے گناہوں پر پردے ڈال دے گا، مغفرت ملے گی۔ اور پھر فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے ہی احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نیکی بھی نہ کریں، آپ معاشرے میں برائیاں بھی پھیلاتے پھریں، اور اللہ رب العالمین کے پاس آپ کے نمبر بھی 100/100 لگ جائیں۔ نہیں، کسی نے پوچھا نا جی کہ میرا مقام اللہ کے پاس کیسا ہے، کسی نے پوچھا کہ میرا مقام اللہ کے پاس کیسا ہے، مجھے اللہ رب العالمین کیسے دیکھتے ہیں؟ اس نے کہا، کہنے والے نے کہا کہ تم ایسے اس کا جائزہ لو، تمہارے دل میں اپنے رب کا مقام کیسا ہے، تمہارے دل میں اپنے رب کی محبت کیسی ہے، تمہارے دل میں اپنے رب کی اہمیت کیسی ہے۔ تم اپنے رب کے لیے 10 روپے تو دے نہیں سکتے، تم اپنے رب کے لیے کسی سے غصہ نہیں چھوڑ سکتے، کسی سے نفرت نہیں چھوڑ سکتے، وہاں پر تو کہتے ہو میں نے، توبہ نعوذ باللہ، یہ میں کا جو لفظ نکلتا ہے اور ناک سے پھوں پھاں نکلتی ہے نا جی، غرور اور تکبر میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، اپنے رب کو بھول کر اپنی انا کی پوجا اور پرستش شروع کر دیتا ہے، یعنی اللہ کی پوجا اور پرستش چھوڑی، اپنے نفس کی پوجا اور پرستش کے راستے پر چل گیا۔ اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کیسے آپ کو محبت برا جواب دیں گے؟ تو یہاں اللہ کہتے ہیں واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اور دیکھیے پھر آگے تھوڑی سی وضاحت فرما دی کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، ان مومنوں کی خوبی یہ ہے کہ ان سے جب بھی بشری تقاضوں کے تحت
کوئی عریانی، فحاشی، بے حیائی، گناہ گاری کا کام ہو جاتا ہے، یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے، او ظلموا انفسہم، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے۔ ظلم کرنا کیا ہے؟ اپنے بھائی کے حق کو دبا لینا، اپنی بہن کی وراثت کو ہڑپ کر لینا، اپنے ماں باپ کو جو مقام دینا چاہیے اس مقام سے ان کو گرا دینا، ان کے ادب احترام میں، ان کی خدمت میں کمی کر لینا۔ او ظلموا انفسہم، یا اپنے معاشرے میں اپنے سٹیٹس کا غلط استعمال کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے بھائی کو ظلم سے روکو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ تم اپنے بھائی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جو مظلوم ہے اس سے ہم ظلم کو رفع کر کے اس کو کسی نقصان سے تو ہم بچا سکتے ہیں، تو ظالم کو کیسے نقصان سے بچائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظالم کا ہاتھ ظلم سے روک کر تم اس کو جہنم سے بچا سکتے ہو۔ ظالم کا ہاتھ ظلم سے روک کر تم اس کو جہنم سے بچا سکتے ہو، اور مظلوم کو ظالم کی چیرہ دستیوں اور ظلم سے بچا کر تم اس کو جہنم سے بچا سکتے ہو اور دنیا کے نقصانات سے بچا سکتے ہو۔ تو حضرات، یہاں پر بھی اللہ نے کہا کہ جو فحش، بے حیائی کے کام ہیں، ظلم زیادتی کے کام ہیں، مومن ان کی طرف اگر پڑ جائے، ان میں انوالو ہو جائے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ذکر اللہ کے ذکر کی طرف لوٹ آتے ہیں، اللہ کی یاد کو اپنے دل کے ساتھ لگاتے ہیں۔ یا اللہ، مجھ سے آج رات کے اندھیرے میں یہ والا گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دیجیے۔ گناہ ہو گیا، انٹرنیٹ کی گندگیاں انگلی پھر رہی ہے اور پتہ نہیں چل رہا میں نے کیا کیا دیکھ لیا، میری آنکھوں نے ظلم کیا، بے حیائی اور یعنی فحاشی میں پڑ گیا۔ اچھا، اب میں سونے لگا ہوں، اٹھ کے وضو کیا، قرآن کی چند آیات تلاوت کی، توبہ استغفار کیا، سونے سے پہلے ہی اللہ رب العالمین نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ذکر اللہ، یہ ہے ذکر اللہ۔ اور پھر آگے ساتھ میں وہ ساتھ بات پہلے والی جوڑ دی، فاستغفروا لذنوبہم، اللہ کا ذکر کیا، تلاوت کی، وضو کیا، کچھ ذکر اذکار کیا، فاستغفروا لذنوبہم، پھر اپنے گناہوں کی بخشش مانگی، اور اللہ نے ساتھ ہی آگے دیکھیے اپنی چادر رحمت کیسے پھیلائی ہے، کہا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ سے بڑھ کر گناہوں پر پردہ ڈالنے والی ہستی اور کون ہے؟ اللہ سے بڑھ کر اللہ رب العالمین تو ایسے پردہ ڈالنے والے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بارش نہیں ہو رہی تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی، بارش رکی ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر میدان میں نکلے اللہ سے دعائیں مانگنے کے لیے کہ یا رب العالمین بارشیں برسا دیجئے۔ کہا موسیٰ، تیری قوم میں ایک ایسا بدبخت ہے کہ جس کی وجہ سے بارشیں رکی ہوئی ہیں، یہ اس مجمع سے اٹھ کے جائے گا تو پھر بارش برسے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ ایسے بدبخت کو مجمع سے اٹھ کر چلا جانا چاہیے۔ اب وہ بدبخت آدمی تھوڑا سا سوچ سمجھ والا تھا، جاننے والا تھا، اللہ کی پہچان دل میں تھی، ایمان دل میں تھا، لیکن تھا گناہگار۔ من ہی من میں اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرنے لگا کہ یا رب العالمین، آج اگر ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا، اگر پکڑا گیا، سب لوگوں کے سامنے ننگا ہو جاؤں گا، میرے اللہ میری توبہ کو قبول کر لی۔ اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، بندہ اٹھا بھی نہیں، اٹھ کے گیا بھی نہیں، یہ بارش کا رحمت کا معاملہ کیسا ہے؟ فرمایا پہلے جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی، آج اسی کی وجہ سے بارش دے رہا ہوں۔ اس نے توبہ اتنی شاندار کی ہے کہ اس کی وجہ سے بارش دے رہا ہوں۔ کہا اچھا، بندے کا بتا ہی دے یا اللہ، مجھے ہی بتا دے، میرے کان میں وحی کے ذریعے بتا دیا جائے کہ کون ہے، اے ہے، بی ہے، سی ہے، کون ہے؟ کہا جب گناہگار تھا، جب مجھ سے دور چلا گیا تھا تب نہیں بتایا، اب تو وہ میں نے اپنی چادر رحمت میں اس کو سمیٹ دیا، اب کیوں بتاؤں؟
دیکھیے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ سے بڑھ کر کون ہے گناہوں پر اپنی چادر رحمت ڈالنے والا. اور پھر مومنوں کی یہ خوبی بتائی وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، مومن کی یہ خوبی ہے کہ اپنے گناہوں پر اڑی نہیں کرتا. یہ ہے توبہ کا راستہ، یہ ہے اللہ کو منانے کا راستہ. جب جب گناہ ہو جائے تب تب انسان اپنی آنکھوں سے آنسو گرا دے، قرآن پڑھے، نماز پڑھے، نوافل کا احترام کرے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. یہ اپنے گناہوں کے بارے میں انسان جان رہا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا گناہ کیا ہے، مجھ سے کیا کیا زیادتیاں ہوئی ہیں. دیکھیں جی اپنے من میں ہی تو اللہ بھی تو یہی کہتے ہیں نا، یہ میں نے بنی اسرائیل کے بندے کا واقعہ سنایا. ایسے بس مراقبہ، آپ اس کو مراقبہ کہہ لیں، میڈیٹیشن کہہ لیں، نماز کے بعد ذکر والی کیفیت میں انسان ڈوبا رہے، کچھ دیر بیٹھا رہے، اگلی نماز کا انتظار بھی کبھی کبھی کرے. اور وہ جو فجر کی نماز کے بعد اشراق کی نماز کا انتظار کرنا ہے، بڑا قیمتی وقت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح فجر کی نماز پڑھتا ہے اور بعد میں ذکر اذکار میں مشغول رہتا ہے اس انتظار میں کہ جب اشراق کا وقت ہوگا تو میں اشراق کی نماز پڑھوں گا، اور اشراق کی نماز پڑھ کے اٹھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب دیتے ہیں. اور 3 مرتبہ فرمایا مقبول حج اور عمرے کا ثواب، مقبول حج اور عمرے کا ثواب. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات شک والی بات نہیں. جس طرح قرآن کا کلام شک والا نہیں، لا ریب فی، اسی طرح محمد الرسول اللہ کی بات وما ینطق عن الہوی، اپنے پاس سے بات نہیں کرتے، اللہ کی وحی سے بات کرتے ہیں. تو حضرات محترم اللہ فرماتے ہیں اولئک یجزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنہ. پہلے کہا تھا ساری الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، دوڑ کر آؤ میری مغفرت اور جنت کی طرف. پھر کہا کہ جب یہ خوبیاں اور اچھائیاں اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں پھر ان کی جزا میں مغفرت اور جنت کی صورت میں ان کو دوں گا. کیسی جنتیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. میں نے آپ کے سامنے وہ حدیث مبارکہ بیان کی کہ اللہ رب العالمین ایک کوڑا رکھنے کی جگہ بھی جنت میں جس کو دے دیں گے وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. اور حدیث مبارکہ میں فرمایا اور قرآن کی آیات اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ نعم و ملکن کبیرہ، جنت میں جانے والا سب سے ادنا جنتی ایسا ہوگا جیسے دنیا میں کسی بہت بڑی مملکت کا بادشاہ ہو. نعم و ملکن کبیرہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وقت کم ہے ہمارے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے آخری جنتی جو گھسٹتا ہوا پل صراط سے جنت میں جائے گا، اللہ رب العالمین اس کو دنیا کے مقابلے میں 10 گنا بڑا محل دیں گے جنت میں. اور وہ سارا اس کا واقعہ آتا ہے، تفسیر آتی ہے. وہ کہے گا یا اللہ تیری جنت تو بھر گئی ہے. کہا جائے گا نہیں میں نے تمہارے لیے اس میں جگہ رکھی ہے جاؤ. پھر کہے گا بھر گئی ہے. یا اللہ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. اللہ کہیں گے میں تمہارے ساتھ مذاق کیسے کر سکتا ہوں، جاؤ میرے بندے تمہارے لیے جنت میں جگہ رکھی ہے. اور دنیا کے اس گولے کو اس جنتی کے محل کے منڈیر پر، بنیرے پر اگر رکھ دیا جائے تو ایسے چھوٹا سا بکری کا بچہ لگے گا. اور پھر فرمایا اللہ رب العالمین، یہ میں آپ کو دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے مقصد زندگی بتانے لگا ہوں کہ اللہ رب العالمین اعلیٰ درجے کے جنتی کو دن میں 2 مرتبہ اپنا دیدار عطا فرمائے. یہ سب سے بڑا انعام ہے. جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گی اللہ رب العالمین کا جب دیدار کریں گے. حضرات محترم، قرآن و سنت کی تابعداری میں، قرآن و سنت کے مطالعہ میں مجھے اور آپ کو گہرائی میں اترنے کی کوشش کرنی چاہیے. نیکیوں کو اپنانا چاہیے اور برائیوں سے پہلو تہی کرنی چاہیے. واللہ ایمان کی حفاظت نیکیوں کے ذریعے ہوگی، نیک اعمال کے ذریعے ہوگی. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نیکیوں کی حفاظت ایمان عمل صالح کے ذریعے ہوگی، نیکیوں کی حفاظت باتوں سے نہیں ہوگی.
نیکیوں کی حفاظت باتوں سے نہیں ہوگی. جنت کوشش کرنے سے ملے گی، جنت بیٹھے رہنے سے نہیں ملے گی. مغفرت اللہ کے حضور گڑ گڑانے سے ملے گی، اپنے 4 آنسو اللہ کے حضور بہانے سے ملے گی. عزیزو، جب دل بھر جائے اللہ کی محبت میں، اللہ کے ساتھ شرمندگی میں، تو اپنی آنکھوں سے پانی کو اترنے دیجئے پانی کو. یہ پانی بہت قیمتی ہے اور اللہ کی جہنم کی آگ کو بجھا دے گا. آخر میں 1-2 منٹ میں یہ جو ہمارے ملک میں موضوع چل رہا ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرات محترم، میں اتنی بات بتا کر آگے گزر جاؤں نا جی، کہ کائنات میں سب سے بڑا احسان کرنے والی ہستی اللہ رب العالمین کی ہستی ہے، اور پھر اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. میرا باپ مجھے دنیا میں لانے کا سبب بنا ہے. میری ماں نے مجھے اس وقت سنبھالا ہے جب مجھے اپنا ہوش نہیں تھا. کیا فرما بردار بیٹا، محبت کرنے والا بیٹا وہ ہوتا ہے جو اپنے باپ کے سر کے بال پکڑے اور اس کو زمین پر رون ڈالے، یا اپنی ماں کو اس کی چٹیا کو پکڑے اور اس کو ذلیل و رسوا کرے. ساری دنیا کے لوگ کہتے ہیں اس کو گولی مار دینی چاہیے، یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا کر رہا ہے. حضرات محترم، احسان کرنے والی ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، یہ مدینہ طیبہ کی جو سرکار ہیں، جن کی وجہ سے مجھے ایمان ملا، جن کی وجہ سے مجھے اللہ کی پہچان ملی، جن کی وجہ سے مجھے قرآن ملا، جن کی وجہ سے مجھے نیکیوں کی توفیق ملی، جن کی وجہ سے مجھے جنت ملے گی، جن کی وجہ سے مجھے جہنم سے نجات ملے گی. کیا وہ میرا محسن اس بات کا حقدار نہیں ہے کہ میں اس کی ناموس اور اس کی عزت کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک کو لڑا دوں؟ یہ کیسے بدبخت حکمران ہیں، ان لوگوں کے سینوں پر گولیاں مار کے قتل کرتے ہیں اور چوکے چناکے کر کے اپنے آپ کی اپنی بات کی وضاحت کرتے ہیں. حضرات محترم، طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے، جلوس نکالنا چاہیے تھا، نہیں نکالنا چاہیے تھا، پولیس کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے تھا، نہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا، فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنا چاہیے تھا، ہم نہیں کر سکتے. لیکن ایمان کا جو تقاضا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہوا 4 لوگوں کے نام بتائے اور کہا کہ اگر کعبے کے غلاف میں بھی لپٹے ہوئے ہوں تو ان کو معاف نہیں کیا جائے گا، ان کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نکالتے تھے، برا بھلا کہتے تھے. پھر اسی طرح یہودی عورت کے بارے میں کہا، یہودی سردار کے بارے میں کہا. جتنے واقعات اٹھا کر دیکھ لیں، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک یہی ہے کہ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر کیچڑ اچھالے گا، برا بھلا کہے گا، گالی نکالے گا، اس کی سزا موت ہے. ہم کون ہوتے ہیں؟ دنیا کی معیشت نہیں چلے گی، وہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، اپنے آپ کو ارسطو سمجھتے ہیں. حضرات محترم، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور رسالت کا ہم پر حق ہے. جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے بات کہی، میں بس اتنی گزارش کروں گا کہ خدا را اپنے وقت میں سے وقت نکالیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجیے، قرآن کا مطالعہ کیجیے، حلال اور حرام کو جانیے. جنت کا راستہ آپ کے اور میرے لیے آسان ہو جائے گا. ہم کوشش کریں گے جنت ملے گی، ہم کوشش کریں گے مغفرت ملے گی. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.